پیارے بچوں، آج کی کہانیاں ہیں بے سے۔ بلی، بھالو، بکری، بندر اور بیمار کی کہانیاں۔ ایک چھوٹی سی بلی ایک گھر میں رہتی تھی۔ اس کا نام میمی تھا۔ میمی کو دودھ بہت پسند تھا، لیکن گھر کی آنٹی ہمیشہ کہتی تھی دودھ بچوں کے لیے ہے، بلی کے لیے نہیں۔ ایک دن آنٹی بازار گئیں اور کچن میں ایک پیالہ گرم دودھ کا پڑا تھا۔ میمی نے دیکھا اور سوچا بس تھوڑا سا دودھ پی لیتی ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ جب میمی دودھ پینے لگی تو اس کی مونچھوں پر دودھ لگ گیا۔ اتنے میں آنٹی واپس آ گئی اور دیکھ لیا۔ آنٹی بولی، میمی تم نے دودھ پیا ہے نا؟ بلی نے شرماتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں آنٹی، میں بھوکی تھی۔ آنٹی مسکرائیں اور بولا، ٹھیک ہے میمی، اگلے دن سے تمہارے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیالہ ہوگا۔ اس دن کے بعد میمی نے کبھی چوری نہیں کی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چھوٹی سی چوری بھی غلط ہوتی ہے، اجازت لینا ہمیشہ اچھا ہے۔ بھالو اور شہد۔ جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا جس کا نام بھولو تھا۔ اسے شہد کھانا بہت پسند تھا۔ ایک دن بھولو نے دیکھا کہ ایک پیڑ پہ مکھیوں کا بڑا سا چتا لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یہاں ضرور بہت سارا شہد ہوگا، میں سب خود کھا لوں گا۔ بھولو نے بنا سوچے سمجھے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا اور ساری مکھیاں بھلو کے ارد گرد آ گئیں۔ بز! مکھیوں نے اس کے کان، ناک اور سر پہ کاٹ لیا۔ بھولو زور زور سے چلا کر دریا کی طرف بھاگا اور پانی میں چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مکھیاں چلی گئیں اور بھولو نے سوچا اگر میں پہلے ہی سوچ لیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اس دن سے اس نے سیکھ لیا کہ جذباتی فیصلے کبھی اچھا نتیجہ نہیں دیتے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلد بازی سے غلطی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ بکری اور باغ۔ ایک ہری بھری گھاٹی میں ایک بکری رہتی تھی جس کا نام بیبو تھا۔ بیبو روز ندی کے کنارے جا کر پانی پیتی اور گیت گاتی تھی۔ ایک دن جب وہ پانی پی رہی تھی، اچانک پیڑ کے نیچے سے ایک باغ نکل آیا۔ باغ گرج کے بولا، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ بکری نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، پہلے میری آواز تو سن لو، میں گانے والی بکری ہوں۔ باغ نے حیرانی سے کہا، گانا؟ چلو سنتا ہوں۔ بکری نے زور سے میں کر کے اتنی تیز آواز نکالی کہ باغ ڈرا اور بولا، یہ کیسی عجیب آواز ہے، یہ تو کسی جادو کی بکری کی لگتی ہے، اور باغ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بکری مسکرا کر بولی، عقل ہمیشہ طاقت سے جیت جاتی ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہوشیاری اور ذہانت سے مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ بندر اور کیلا۔ ایک بندر جس کا نام بوبو تھا پیڑ پہ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بڑا سا کیلا پایا۔ اس نے سوچا یہ میرا کیلا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گا۔ اس نے کیلا زمین میں چھپانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب بوبو واپس گیا تو دیکھا کیلا غائب۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اوپر پیڑ پہ اس کا دوست طوطا مسکرا رہا تھا۔ طوطا بولا، بوبو تم نے کیلا چھپایا تھا، شیئر نہیں کیا، دیکھو نا اب تمہارے پاس کیلا ہے اور نہ تمہارے پاس مزہ۔ بوبو شرم سے کہا، صحیح کہا دوست، اگلے دن سب کے ساتھ مل کر کھاؤں گا۔ اگلے دن دونوں نے مل کر نئے کیلے ڈھونڈے، سب نے مل کر خوشی سے کھائے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے
कि खुशी तब बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। बीमार बच्चे की कहानी। एक बीमार बच्चा, उसका नाम अली था, पलंग पे पड़ा उदास था। उसका गला बहुत दुख रहा था और बुखार भी था। वो ना खेल सकता था और ना स्कूल जा सकता था। उसकी बिल्ली, जिसका नाम टफी था, उसके पास आई। उसने अली के हाथ को अपनी छोटी सी जुबान से चाटा। अली हल्का सा मुस्कुरा उठा। टफी उसके पास लेटे हुए हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं करने लगी। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसकी अम्मी ने देखा और कहा, देखा बेटा, मोहब्बत भी दवा होती है। कुछ दिन बाद अली बिल्कुल ठीक हो गया और टफी के साथ खेलने लगा। इससे हमें सबक मिलता है कि प्यार, खुशी और साथ सेहत का सबसे बेहतरीन इलाज है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते पे की कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मोहब्बत बांटते रहें।